بی بی فاطمہ کے مانگنے پر بھی ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو فدق نہیں دیا اور عثمان نے بنا مانگے ہی مروان کو دے دیا۔ اب کوئی بھی مومن یہ سنے گا تو اسے غصہ آئے گا نا، یقینی طور پر غصہ آئے گا۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے سن کر؟ آنا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اہل البیت کے لیے بغض ہے۔ غصہ بنتا ہے نا۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے، احتجاج کرتے نا، فدق کو مروان سے واپس لے کر اولاد رسول کو دیتے نا۔ اب چونکہ اس دور میں نہیں ہے، اب غصہ بنتا ہے، اب مروان کو ظالم کہنا بنتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان کو ظالم کہنا اور غاصب کہنا بنتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی طرف سے فدق کے معاملے پر نہ غصے کا اظہار ملتا ہے، نہ احتجاج کا اظہار ملتا ہے، نہ واپسی کے مطالبے کا اظہار ملتا ہے، نہ اس کے لیے جد و جہد ملتی ہے۔ اس سے تو یہ لازم آتا ہے نعوذ باللہ کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اس دور کے فاسق کے ایمان سے بھی کم ہے، اور وہ اس دور کے بزدلوں سے بھی زیادہ بزدل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا فساد اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیوں لازم آئی؟ جھوٹ پھیلانے پر، اہل تشیع کی عوام میں جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا ہے۔ اب جھوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صاحب فلک النجات صفحہ 404 پر لکھتے ہیں کہ عثمان کے دور میں فلک مروان کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علی کو ابھی خلافت نہیں ملی تھی، اس لیے وہ اسے استعمال بھی نہیں کر سکے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ فدق امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں مروان کے پاس نہیں گیا، بلکہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت حسن کی وفات کے بعد فدق کا 1/3 مروان کے پاس آیا۔ اب آپ کہیں گے کہ تمہاری بات کیوں مانے؟ یہی نکتہ میں سادہ لو عوام کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی بات نہ مانے بغیر دلیل کے، چاہے وہ آپ کے من چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو۔ ان سے دلیل مانگے، تعویل نہیں چلے گی، بہانے نہیں چلیں گے، جھوٹ نہیں چلیں گے، ان سے دلیل مانگے، مضبوط دلیل۔ جب وہ دلیل دیں تو تعصب سے بالا ہو کر اس پر تحقیق کریں۔ تو اس لیے میں حقیر بھی آپ کے حضور دلیل پیش کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین نے فدق مروان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ سید علی نقی فیض الاسلام اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ فارسی جلد پنجم صفحہ 960 پر لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابو بکر اپنے دور خلافت میں فدق کی آمدنی میں سے اہل البیت پر خرچ کرتے تھے، پھر اس کے بعد عمر کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی ایسے کیا، عثمان کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی ایسے کیا، علی کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی ایسے کیا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے 1/3 فدق مروان کو دے دی۔ تو اب یہ جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا نا، جو کہتے ہیں کہ عثمان نے مروان کو فدق دے دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کلی کھل گئی نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ شرح نہج البلاغہ سے حوالہ دیا ہے کہ عثمان نے فدق مروان کے حوالے نہیں کیا تھا، اور پھیلایا کیا جا رہا ہے اہل تشیع عوام میں کہ عثمان نے دیا تھا۔ اب شیعہ عوام جو ہے امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کو گالیاں دے رہی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ اب اہل تشیع عوام اگر تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ کام لیں اور غور کریں کہ کس طرح ان کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے اور کس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، تو آپ نے یہ سوال ان کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کیا پھیلا رہے ہیں، جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ عثمان نے دیا ہے، سید علی نقی فیض الاسلام تو فرماتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ کے دور میں معاویہ نے دیا تھا۔ یہ کیا متنجن بنا دیا ہے اسلام کا؟ ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھئے ادب کے ساتھ، پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ یہ سید علی نقی فیض الاسلام کا تفرد ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 مجتہد بزرگ شیعہ اور بھی ان کے ساتھ ہیں،
درہ نجفیہ صفحہ 332، شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی صفحہ 543، اور علامہ ابن ابی الحدید اپنی کتاب حدیدی شرح نہج البلاغہ صفحہ 296 پر روایت کرتے ہیں۔ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ابو بکر اپنے دور خلافت میں فدق کی آمدنی سے ضرورت کے مطابق اہل البیت کو دیتے تھے اور باقی تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی طریق پر عمر چلتے رہے، اس کے بعد عثمان بھی چلتے رہے، اسی طریق پر امام علی بھی چلتے رہے، اور اس کے بعد معاویہ کا دور آ گیا۔ معاویہ کے دور میں 1/3 فدق پر مروان نے قبضہ کر لیا، اور 1/3 فدق پر عثمان کے بیٹے عمر نے قبضہ کر لیا، اور 1/3 فدق پر معاویہ کے بیٹے یزید نے قبضہ کر لیا، اور فدق کے یہ حصے امام حسن کی وفات کے بعد ہوئے۔ اور جب مروان خود اقتدار میں آیا تو اس نے پورے فدق پر قبضہ کر لیا۔ لیجئے اب 3 اور بزرگ مجتہد شیعہ شامل کر دیے کہ جس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ فدق جو ہے معاویہ کے دور میں 1/3 اور مروان کے اپنے دور حکومت میں پورے کا پورا مروان کے قبضے میں گیا۔ اور جھوٹ کیا پھیلایا جا رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کو نہیں دیا، عثمان نے بنا مانگے مروان کو دے دیا۔ پتہ چل گیا جھوٹ کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ اہل تشیع کے اپنے معتبر مجتہدین سے ثابت کیا ہے حقیر نے۔ اچھا آگے چل کر اہل تشیع عوام کو اور سنیوں کو یہ ایک اور دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ دھوکہ کیا دے سکتے ہیں جو کہ عموماً دیتے ہیں کہ سنیوں تمہاری اپنی کتاب میں ہے، مشکات میں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں تو وہ اسی دھوکے کو بنیاد بنا کر آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ مشکات میں جو روایت ہے اس میں حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق فدق کی آمدنی میں سے اہل البیت کو دیتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اہل البیت کو دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ پھر ایک عرصہ کے بعد فدق پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ تو وہاں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ عثمان نے فدق مروان کو دے دیا، وہاں اجمال پایا جا رہا ہے۔ تو اس اجمال کی تفصیل کر دی علامہ ابن ابی الحدید کی روایت نے۔ اچھا آپ اہل تشیع ہیں یا سنی ہیں، ایک اور بہت ضروری بات ذہن میں رکھیے کہ مشکات شریف میں جہاں پر ہے نا کہ ایک عرصہ کے بعد مروان نے فدق پر قبضہ کر لیا، وہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عثمان کے دور حکومت میں ہوا ہے، اور صاحب فلک النجات نے وہی حاشیہ اٹھا کر اسی پر عقیدے کی بنیاد رکھ دی، تحقیق کی نہیں ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید کیا فرما رہے ہیں، سید علی نقی فیض الاسلام کیا فرما رہے ہیں، تحقیق کے بغیر ہی آگے بات پھیلا دی، جھوٹ پھیلا دیا۔ تو اس لیے اس حاشیے کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ ہے، جیسا کہ حکیم نے بتایا ہے کہ وہاں پہ اجمال ہے جس کی تفصیل علامہ ابن ابی الحدید نے فرما دی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اہل تشیع کی معتبر ترین ہستیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین نے فدق مروان کو نہیں دیا تھا، بلکہ امیر معاویہ کے دور خلافت میں ایک حصے پر مروان نے قبضہ کیا تھا، اور جب مروان کا اپنا دور حکومت آیا تو پھر پورے کے پورے فدق پر مروان نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب صاحب فلک النجات نے بنا تحقیق کے یہ بات پھیلا دی، اب اہل تشیع عوام عثمان کے سر ہو گئے، حالانکہ حقیقت میں اور پورے کا پورا فدق مروان نے اپنے دور حکومت میں قبضے میں کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے ساری بات۔ اب اس طرح کے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بڑے شیطان کے کہنے پر پھیلائے جاتے ہیں، اس سے اسلام کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اب سادہ لوگ مومن جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو تحقیق نہیں ہے، وہ سنے گا تو امیر المؤمنین عثمان ذو النورین سے بدظن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ بلکہ اس طرح کے جھوٹ میں تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے بھی بدظن ہونا پایا جاتا ہے کہ وہ کہاں تھے، نعوذ باللہ ان کو بزدل کہنا لازم آتا ہے، اور ان کو انتہائی کم ایمان کا اور اہل البیت سے نفرت کرنے والا کہنا لازم آتا ہے۔ جھوٹ کا کوئی ایک نقصان نہیں ہے، لہٰذا آپ نے یہ سوالات اپنے بڑوں کے سامنے رکھنے ہیں اور ان سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ، کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں پھیلایا، بغض عثمان میں آپ اسلام کے علم کو کیوں تار تار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
کیوں دھجیاں اڑا رہے ہیں دین اسلام کی؟